اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی تھی، اسی طرح زبور اور دیگر صحف جو ہیں وہ مختلف انبیاء پر نازل ہوئے تھے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اگرچہ لوگوں نے ان میں تحریف و تبدیلی کر دی، ان کو بدل دیا اپنی خواہشات نفسیانیہ کے مطابق، جس طرح قرآن نے بتایا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلمات کو ان کی جگہوں سے پھر ہٹا دیتے تھے، ان کا معنی بھی بدل دیتے تھے، اور کلمات بھی جب ان کا بس چلتا تو ان کو بدل دیتے تھے، چھپا لیتے تھے، آیات مٹا دیتے تھے، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایک یہودی نے ایسا کرنے کی کوشش کی۔ دو یہودی مرد و عورت تھے، انہوں نے آپس میں بدکاری کا ارتکاب کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لایا گیا، کیونکہ حکومت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، مدینہ میں تشریف لے جا چکے تھے، حکومت قائم ہو چکی تھی اسلام کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان کو رجم کیا جائے، ان کو رجم کیا جانا چاہیے۔ تو وہ ان لوگوں سے پوچھا، یہودیوں سے بھی، آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے بندے بچانے کے لیے کہا، جی ہمارے ہاں تو سزا صرف یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے چہرے سیاہ کرتے ہیں، یعنی ان کو تھوڑا ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اپنے محلے دیہات میں ان کو گھماتے پھراتے ہیں، عبرت بن جاتے اور بس چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں، ہمارے مذہب میں یہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاؤ تورات لاؤ، ذرا پڑھو نا، تورات میں جہاں اللہ رب العزت نے یہ احکام بیان فرمائے ہیں، تمہارے ہاں تورات موجود ہے، لاؤ اس کو۔ اس وقت بھی تورات کا کچھ حصہ صحیح سلامت موجود تھا، اور آج بھی ہمیں یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے، لیکن اکثریت آیات جو ہیں انہوں نے بدل دی ہیں، اور اس وقت سے لے کر آج تک اتنی بدلی ہے، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ چند سال پہلے اور آج کی بھی آپ کو تورات ایک جیسی نہیں ملے گی، کچھ اشرے پیچھے کی تورات اور آج کی تورات، اس میں بھی انہوں نے تحریف و تبدیل کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھو بھائی۔ جب وہ پڑھنے لگا تو اس نے جہاں رجم کا تذکرہ تھا نا، رجم کا تذکرہ موجود تھا تورات میں، اس وقت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی، اگرچہ انہوں نے تبدیلیاں کر دی تھیں، لیکن وہ حصہ موجود تھا، اور اس بات کی خبر ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو یہودیت سے اسلام لائے تھے، یہودی تھے اور مسلمان ہوئے تو انہوں نے بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ رب العزت نے بھی بتایا تھا کہ یہ چیزیں پہلی شریعت میں موجود تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ یہودی پڑھنے لگا تو اس نے جو رجم والا ٹکڑا تھا نا، جو آیت تھی، اس پر ہاتھ رکھ لیا اور آگے پیچھے سے پڑھنے لگا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہوئے تھے یہودیوں سے، وہ وہاں موجود تھے، ان کو پتہ چل گیا، وہ تو عالم تھے یہودیوں کے، انہوں نے کہا بھی ہاتھ اٹھاؤ نا، ذرا ہاتھ اٹھا کے پڑھو کیا لکھا ہے۔ تو ہاتھ اٹھایا تو جو رجم والی آیت تھی وہ تورات میں سامنے لکھی ہوئی روشن چمک رہی تھی، نظر آ رہی تھی کہ اس میں تورات میں ذکر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ ان لوگوں نے اپنی کتاب میں تحریفیں کی ہیں، تبدیلیاں کی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں موجود ہیں جو وہ بدل نہیں سکے، اور آج بھی کچھ چیزیں یقیناً ایسی موجود ہیں، لیکن زیادہ تر انہوں نے تحریف کر دی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کو بتاتے تھے، پہلے انبیاء کے حوالے سے، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوصاف بیان کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کی شکل و صورت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر انبیاء کے حلیے بھی بیان فرمائے، کچھ انبیاء کے حلیے موجود ہیں، احادیث میں ان کی تفصیل موجود ہے۔ تو انبیاء پر ایمان لانا، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا اور آپ پر نازل ہونے کتاب پر ایمان لانا، اور دیگر کتب اور صحف جو صحیفے اللہ نے نازل کیے تھے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان پر ایمان لائے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے کتنا ہی دعویٰ ایمان کرے۔